السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہ شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اور یہ پوری جائیداد انہی کی ہے، اور یہ کچھ فارسی میں لکھا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچا دوں۔ میں اس سے پہلے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے کہ جس طرح آپ نے پہلے جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی آپ لوگوں نے بڑی محبت پیش کی اور دیکھا اور اپنے احباب تک پہنچایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے اور پورا مکمل دیکھیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں گے۔ انشاءاللہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا رہوں گا۔ آپ ضرور اس چینل کے ساتھ جڑیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد سے تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کے کافی مریدین تھے۔ یہ ہے شیخ سیف اللہ رفاعی، یہ ہے شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو بیچ میں ہے یہ ہے ان کا مزار، اور یہ جالی کھول کر میں اندر کی طرف جانے والا ہوں تو یہ جو جالی کھول کے اس طرف پہ ہے یہ سب ان کے رشتہ داروں کی قبر ہے، اور اس پر سب لکھا ہے۔ حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کو جب الہام ہوا، ان سے کہا گیا کہ آپ سورت کی طرف تشریف لے جائیں، تو انہوں نے اپنا رخت سفر باندھا، تو ان کے عقیدت مند اور مریدین تمام کے تمام ان کو لے کر چلے، اور وہ اونٹنی پر سوار ہوئے، تقریباً 3 کلومیٹر تک حضرت کو چھوڑا، اور حضرت پھر وہاں سے اکیلے تشریف لے آئے سورت کی طرف۔ جب سورت وہ پہنچے تو اس وقت جو وہاں کے علماء تھے اور بزرگان دین تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ راندیر تشریف لے جائیں، اس لیے کہ یہاں پر ہمارا فیض بہت عام ہے۔ تو وہ راندیر کی طرف آئے، اور راندیر میں آنے کے بعد جو میاں جی کی مسجد جو میں ابھی آپ کو لے چلوں گا انشاءاللہ، یہاں سے یہ تمام آپ کو زیارت کروانے کے بعد اور یہ تمام جگہوں کو بتانے کے بعد میں آپ کو اس طرف اس مسجد کی طرف بھی لے چلوں گا جہاں پر وہ رکے تھے۔ یہاں کا قصہ بھی عجیب ہے۔ یہ جو جگہ ہے ایک غیر مسلم کی تھی۔ حضرت نے اس کو بلایا اور کہا کہ یہ جو جگہ ہے آپ مجھے دے دیں، اور اس کی جو قیمت ہے میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں وہ جگہ بھر کر مجھے پیسے چاہیے۔ تو حضرت نے کہا کوئی بات نہیں، ان کے مریدین کو کہا آپ یہاں پر مٹیوں کا ڈھیر جمع کریں، اور مٹیوں کا جب ڈھیر جمع ہو گیا تو حضرت نے اس کے اوپر اپنا کپڑا ڈال دیا اور رومال ڈال دیا۔ جب اس کپڑے کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے سے پیسوں کا ڈھیر نکلا، اور کہا کہ لے جاؤ آپ کے پیسے۔ حضرت کی یہ کرامت دیکھ کر 60% لوگ پارسی اور ہندو لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ جو اوپر ہے پوری کی پوری سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں روک کر۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب عجیب کرامات تھے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حجام کے یہاں یعنی نائی کے یہاں اپنے بال کٹوانے کے لیے بیٹھے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ انہوں نے شیشہ منگایا اور شیشہ دیکھنے لگے، تو شیشہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، اور ایک روم کے اندر یعنی ایک کمرے کے اندر گئے، اور کچھ دیر کے بعد وہاں سے تشریف لائے تو نائی نے دیکھا کہ ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف پورا پانی سے بھیگا ہوا ہے، اور اوپر کی طرف یعنی کندھے کی طرف کچھ کیچڑ جیسا لگا ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کے لیے، اور حجام نے پھر سے اپنی حجامت کا کام ہے اس نے شروع کیا۔ اور یہ جو اوپر کی طرف ہے یہاں پر جیسے کہ رمضان عید کے موقع پر اس وقت ڈوب بجایا کرتے تھے تاکہ یہ ہے کہ اس کا اعلان ہو۔ خیر ہم اپنی بات کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس نائی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کچھ پوچھے۔ اصل یہ ہوا تھا کہ حج کے ایام چل رہے تھے، اور جو کشتی چلا رہا تھا وہ حضرت کا مرید تھا، اور یہ راندیر کے کچھ احباب گئے تھے حج کے لیے، اور واپسی پر ان کی کشتی طوفان میں پھنس چکی تھی، اور وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے اور آپس میں مل جل کر رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد ہمارا ملنا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جو کشتی چلانے والا وہ آیا اور کہنے لگا حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے شیخ ہوتے ہیں،
ہم ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس طوفان سے نجات نصیب فرمائے اور وہاں جا کر ان کو ہم کچھ دیں گے۔ تو یہ تمام لوگ راضی ہو گئے اور دعا کرنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نمودار ہوئے اس طوفان کے درمیان سے، اور انہوں نے اپنا سیدھا ہاتھ اس کشتی کے نیچے ڈالا اور کندھے پر اس کشتی کو اٹھایا اور تمام کے تمام، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی بھی الحمدللہ صحیح سالم نکل چکی، اور اس کے بعد وہ لوگ خیر و عافیت سے آ گئے۔ اور یہ راندیر میں آنے کے بعد وہ تمام نظر نیاز ساری چیزیں لے کے آئے، اور حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ نے جو مانی تھی نظر وہ بہت زیادہ مانی تھی اور لے کے آپ کم آئے۔ یہ ہے حضرت شیخ کی کرامت تھی جو اللہ نے ان پر کھولی تھی۔ یہ تمام شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ ہے جس کو آپ دیکھیں، اور یہ تمام کے تمام جگہ ہیں، اور بھی بہت ساری کرامات ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی آپ کو لے چلتا ہوں اس مسجد کی طرف جس مسجد میں پہلے راندیر میں آ کر قیام کیا تھا، وہ ہے وہ مسجد، میں آپ کو ابھی لے چلتا ہوں۔ یہ ہے اس کا باہر کا نقشہ، جو میاں جی کی مسجد جو کہی جاتی ہے، یہ ہے باہر کا نقشہ۔ اب میں آپ کو اندر کی طرف لے چلتا ہوں۔ یہ اسکول ہے پرانی، ابھی بھی چلتی ہے، اور یہ ہے اندر کی طرف، اور یہ اندر کی طرف جانے کا رستہ ہے۔ جب حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے تو اسی مسجد میں پہلے قیام کیا تھا، اور اس کا بھی ایک عجیب قصہ ہے۔ حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر تشریف لائے تو سب سے پہلے یہاں پر اسی مسجد میں انہوں نے قیام کیا۔ تو یہاں پر عصر کے بعد یعنی 5 بجے کے بعد دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا صبح تک، اس لیے کہ یہاں پر کچھ شریر لوگ تھے جو پریشان کرتے تھے، اور جو یہاں کے امام آتے تھے تو ان اماموں کو یہ مار دیا کرتے تھے۔ تو یہاں کے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ باہر نکل جائیں، آپ یہاں اندر قیام نہ کریں۔ پہلے زمانے میں مسجدوں میں لوگ قیام، مسافر جو حضرات تھے وہ قیام کر لیا کرتے تھے۔ تو اسی نسبت پر حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ قیام کرنے کا ارادہ کیا، اور یہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ تو لوگوں نے ان سے کہا، جو یہاں کے پارسی لوگ تھے اور جو حضرات تھے، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، 5 بجے کے بعد یہاں پر رہنا منع ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو رہتا ہے ان کو مار دیا جاتا ہے اور ان کی لاش نکلتی ہے۔ یہ جو جگہ ہے یہ حوض ہے، اس حوض کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اندر رہوں گا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے ان سے انکار کیا کہ بھائی آپ اگر مر گئے، کچھ ہو گیا آپ کو، آپ مسافر ہو، آپ کو اگر کچھ ہو گیا تو لینے کے دینے ہو جائیں گے، تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کہیں اور اپنا رخ بنا لیں۔ لیکن حضرت شیخ سیف اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا قیام گاہ اسی کو بنایا اور کہا کہ نہیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ قیام کیا، اور صبح میں جب اٹھ کے دیکھا تو الحمدللہ صحیح سالم تھے۔ لوگوں نے رات میں تو کافی چیمی گوئیاں کی، اور لوگ بیٹھے بیٹھے کافی باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا۔ لیکن الحمدللہ صبح صحیح سالم اٹھے تو اس وقت لوگ جمع ہوئے ان کے قریب اور کہنے لگے کہ آج رات آپ کو کسی نے تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ تو انہوں نے کہا کہ بہت لوگوں نے مجھے پریشان کیا، اور میں نے ان کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی اور اللہ کی فرما برداری کی طرف دعوت دی، تو کچھ مان گئے اور کچھ نہیں مانے۔ جو نہیں مانے ان کو انہوں نے لوٹے میں پیک کر کے جو نیچے جو حوض ہے جو آپ نے دیکھا، اس حوض کے نیچے دفنا دیا۔ یہ یہاں کے لوگوں نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور بھی بہت سے کرامات ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو بتایا جائے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔